اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمیع اللہ آفیشیل، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ناروے کے اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنا، اور وہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے کہ ناروے کا جو اسٹڈی ویزا ہے وہ ہم کیسے اپلائی کریں اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس آج بڑے خاص مہمان ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر نجیب الہی۔ آپ پاکستان سے 15 یا 16 سال پہلے اسٹڈی ویزا پر ناروے میں آئے تھے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور انہوں نے اس اسٹڈی کو جب وہ نیت کر کے آئے تھے کہ میں نے جا کے اسٹڈی کرنی ہے اور اسٹڈی کے بلبوتے پہ ہی آگے بڑھنا ہے، وہ نیت یہ نہیں لے کے آئے تھے کہ میں یورپ میں جا کے پیسے کماؤں گا اور جو اسٹڈی جس مقصد کے لیے میں نے ویزا لیا ہے اس کو بھول جاؤں گا، کیونکہ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ یورپ میں جا کے پیسے کمانے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر نجیب الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہم کرونا کی وجہ سے مل نہیں سکے، اس لیے ہم یہ آن لائن کر رہے ہیں اسٹریمنگ، تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا جو لوگ سن رہے ہیں اس انٹرویو کو۔ تو ڈاکٹر صاحب آج آپ نے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سارے لوگوں کے پاکستان سے سوال ہوتے ہیں کہ ہم ناروے کے لیے اسٹڈی ویزا کیسے اپلائی کریں۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنا چھوٹا سا تعارف کرائیں کہ آپ پاکستان کہاں سے ہیں اور یہ جرنی آپ نے کب شروع کی؟ میں پاکستان نارول کا رہنے والا ہوں، اور میٹرک کیا، اس کے بعد نارول کا جو اسلامیہ کالج ہے وہیں سے میں نے ایف ایس سی کی۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف لاہور میں نے ایڈمیشن لیا لاہور میں، وہاں سے میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بیچلر کیا۔ اور اس کے بعد اس ٹائم یہ تھا کہ آپ لوگ سویڈن کا ویزا اپلائی کر سکتے تھے بائی رام سے۔ سویڈن میں ابھی جو ہے وہ ایجوکیشن فری نہیں ہے، 2005 کی میں بات کر رہا ہوں، تب ایجوکیشن فری تھی سویڈن میں۔ تو لوگوں نے سویڈن کے لیے اپلائی کیا، کچھ اور دوست احباب بھی تھے، سب نے اکٹھے کیا۔ تو اپلائی کرنے کے بعد مجھے 2 یونیورسٹیز میں ایڈمیشن میں، یونیورسٹی تھی گوتمبرگ میں، اور ایک کے ٹی ایچ یونیورسٹی تھی جو کہ اسٹاک ہوم میں تھی۔ تو میں نے اسٹاک ہوم یونیورسٹی کو چوز کیا، پھر میں وہاں پہ میں نے ماسٹرز کیا۔ تو یہ بلکہ میں دوسرے جو آنے والے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسپیشلی کمپیوٹر سائنس میں جب آپ ماسٹر کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کورس ورک اور اس کے بعد ایک تھیسس ہوتا ہے۔ تو تھیسس اکثر لوگوں کو پیڈ تھیسس مل جاتا ہے، جیسے کہ انٹرنشپ مل گئی کسی کمپنی میں یا کسی ریسرچ سینٹر میں، آپ کو پیڈ تھیسس مل گیا۔ تو ہمارے ٹائم پہ ایسا تھا کہ 1.5 سال کا ماسٹرس تھا، تو اس میں 6 ماہ کا تھا آپ کا، ان کی جو آپ نے تھیسس کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے 1 سال میں پہلے کورس ورک کیا، اور میرا تھیسس جو تھا وہ میں نے ایک تھی آئرلینڈ میں کمپنی تھی، وہاں میں نے اپلائی کیا، وہ ریسرچ سینٹر تھا۔ تو وہاں پہ مجھے انٹرنشپ مل گئی، جو ایک لحاظ سے تھیسس بھی تھا اور پیڈ تھا۔ وہ 1000 یورو ملتا تھا تب، جو کہ کافی اچھی رقم تھی ہمارے لیے۔ تو پھر میں نے وہاں سے تھیسس کیا، اور اس کے بعد جب میرا ماسٹر کمپلیٹ ہوا تو مجھے آئرلینڈ میں تھوڑا احساس ہوا کہ اسکینڈینیویا جو ہے وہ اسکینڈینیویا ہی ہے۔ تو میں نے اسکینڈینیویا کا ارادہ کیا، تو مجھے دوبارہ جاب جو ملی وہ اوسلو میں ملی۔ پھر اوسلو میں نے 1 سال جاب کی لیلیسترم میں، اور اس کے بعد میں چاہتا تھا میں پی ایچ ڈی کروں، تو مجھے پی ایچ ڈی ملی ترومسو میں، ناروے میں۔ اور ناروے میں جو پی ایچ ڈی ہے وہ آپ کی ایز جاب کنسیڈر ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو ایک پے ملتی ہے، اس میں سے آپ کا ٹیکس کٹتا ہے۔ تو جب آپ کو پے ملتی ہے اور ٹیکس کٹتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس پہ وہ جاب کا ویزا ملتا ہے۔ تو اس ویزے پہ
اگر 3 سال وہ جیسے پی ایچ ڈی کرتے ہیں 3 سال اگر کریں یا 4 سال 5 سال، تو اس کے دوران پھر آپ کی پی آر بھی ہو جاتی ہے، جو ہم لوگوں کے لیے جو پاکستان سے آتے ہیں ان کو کافی ٹینشن ہوتی ہے، حالانکہ ہونی نہیں چاہیے. جیسے انڈینز کو اتنا خاص خیال نہیں رکھتے اس چیز کا کہ وہ بہت سے لوگ اپنے ملک واپس بھی جاتے ہیں، ہمارے بھی جاتے ہیں لیکن ریشو بہت کم ہے. تو ہم زیادہ تر لوگ جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ یہیں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو اس میں سے پھر اس وجہ سے ہمارے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ چلو اگر ہماری پی ایچ ڈی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری پی آر بھی ہو جائے تاکہ میں بعد میں مسئلہ نہ ہو. تو میں نے وہ کی. اس کے بعد ہم لوگ ادھر آگے ساپسبرگ سٹی ہے، یہاں پہ میں ڈیٹا انالسٹ کی جاب کر رہا ہوں ہاسپٹل میں. ادھر سے آپ کی باتوں سے 2-3 سوال میرے ذہن میں آئے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ پاکستان میں بندے کی کیا اسٹڈی ہونی چاہیے، کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اس کو تب جا کے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، مطلب کہ کتنا وہ پڑھا ہوا ہو بندہ یا بندی جو آنا چاہتا ہے، اس کی کیا کب وہ ایلیجیبل ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، اور اس کے کتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں؟ جی بالکل. میرا خیال ہے کہ بیسیکلی تو جو لوگ یورپ میں آتے ہیں، یا میں اسپیشلی اگر ناردرن یورپ کی بات کروں، تو اکثر لوگ جو آپ کو ماسٹر ملتا ہے انگلش میں، وہ ماسٹر کورسز ہوتے ہیں انگلش میں ہوتے ہیں. بہت ہی کم بیچلر کورسز ہیں جو انگلش میں ہیں، وہ ان کی بیسیکلی لوکل زبان میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو بڑا ہی آسان طریقہ رہتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اچھی طرح سے بیچلر پاکستان سے کریں. اور میں خود کمپیوٹر سائنس کا ہوں، تو میں کمپیوٹر سائنس کی اگر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اس میں تو اتنی زیادہ اپرچونٹی ہے پاکستان میں اب کہ آپ جو بھی چیز اچھی طرح سیکھنا چاہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے. بہت سے اچھے ریسورسز اویلیبل ہیں، اور ان چیزوں کی پھر جیسے فرض کریں آپ کوئی سرٹیفکیشن کرتے ہیں تو اس کی ویلیو ورلڈ وائڈ ہے، تو اس کو یہ لوگ بھی پہچانتے ہیں. تو اور جو ہے اس کی ایک اپنی لینگویج ہے، یعنی کہ اگر وہ نارویجین میں آپ کام کریں چاہے آپ انگلش میں کام کریں، جاوا ہی ہے. اور اس وجہ سے آپ نے جو کمپیوٹر سائنس میں بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو، لیکن اگر آپ اسپیشلی ماسٹرز کے لیے آنا چاہیں تو بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے بیچلر کرنا ہے. بیچلر کا وہ جو اگر میں ایک یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ بتاؤں آپ کو، اوسلو یونیورسٹی کی، تو ان کا یہ ہے کہ امریکن سسٹم کے مطابق آپ کا بی کم از کم گریڈ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو کم از کم آپ کا آئلس ہونا چاہیے وہ 6.5 ہے. تو یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جس کورس میں آپ جانا چاہیں آپ کا وہی والا بیچلر ہونا چاہیے. تو اگر یہ 3 چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کی تھی تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کا 5.5 ہی ہو، 6.6 ہی ہو، یعنی کہ آپ کا آئلس جتنا آئلس اچھا ہوگا، جتنا آپ کا اچھے گریڈس ہوں گے، وہ ظاہر ہے پھر آپ کو آگے آنے میں، وہ ایڈمیشن لینے میں ہیلپ کریں گے آپ کی. تو اگر آپ، اور میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اگر یہاں پہ بہت سی چیز ڈاکومنٹ کرتے ہیں لوگ، اور ایون جو لوگ کمپیوٹر سائنس میں نہیں بھی ہیں، جو لوگ اس میں دوسری فیلڈ میں، بایو کی فیلڈ میں ہیں، بایو انفارمیٹکس اسپیشلی، تو ان سب لوگوں کو اچھی خاصی پروگرامنگ آتی ہے. تو اگر آپ فرض کریں پری میڈیکل رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں ایف ایس سی میں ہیں، تو میں ابھی سے آپ کو کہوں گا کہ کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج اسپیشلی اس میں پری میڈیکل میں، تو ایف ایس سی کریں تو اس میں آر لینگویج جیسے ہے تو وہ ضرور سیکھیں. اور سیکھنے کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو جیسے جو لوگ پائتھن سیکھ رہے ہیں یا جاوا سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی اور لینگویج سیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر کے بہت سی لینگویجز ہیں، تو آپ کے پاس ریسورسز ہیں. یعنی آپ اس ریسورس سے شروع کریں. فرض کریں یوٹیوب سے شروع کر لیں. آپ ایک چھوٹے سے ریسورس سے شروع کریں جو آپ کو ایزی لگے، اس بندے کی زبان آپ کو ایزی لگے، جو آپ آرام سے سیکھ سکیں. انڈینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے، اردو میں سکھا دیتے ہیں، پاکستانی بہت سے لوگ ہیں. تو آپ وہ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد بس وہاں ٹھہرے نہیں، پھر آگے بڑھتے جائیں. یعنی اگر آپ کے پاس اتنے اچھے ریسورسز ہیں تو آپ نے ضرور اسی سے سیکھنی ہے جو جس کا لیول اتنا اچھا نہیں. تو بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور سیکھیں، تو ایک اچھے لیول پہ پہنچیں اور اس کے بعد سرٹیفکیشنز کریں.
تو جتنی آپ کی سرٹیفکیشنز ہوں گی، جتنی آپ کے اچھے گریڈ ہوں گے، وہ آپ کو ہیلپ کریں گے یہاں آنے میں بھی، اس کے بعد جاب میں بھی، جاب لینے میں بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ادھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ جو میری نالج میں ہے کہ ناروے میں جو ٹیوشن فیس ہوتی ہے وہ نہیں لیتے، اور جو صرف اکوموڈیشن ہے اور جو فوڈ کے ایکسپینسز ہیں صرف وہی ہوتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ یا کوئی روم رینٹ پہ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں ہمارے ویورز کو کہ یہ جو ٹیوشن فیس ہے اور اکوموڈیشن کے کتنے ایکسپینسز ہیں۔ جی پلیز۔ ویسے تو یہ فیس نہیں لیتے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ٹیوشن فی، وہ یہاں پہ فری ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے رہنا بھی ہے، آپ نے کھانا بھی ہے، اس کے لیے کچھ پیسے تو لگیں گے۔ تو اس کی یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، یا جو یونیورسٹیز نے یہ رول بنائے ہیں کہ آپ اپنے سال کا جتنے بھی بنتے ہیں وہ پہلے جمع کرا، تاکہ ہمارے پاس گارنٹی ہو کہ آپ یہاں پہ اپنے رہنے کا جو بندوبست ہے وہ خود کر سکتے ہیں۔ تو اس کا 7,000 تک یا 8,000 تک تو گورنمنٹ مانگتی ہے، کہتی ہے کہ اتنا ان کا خیال ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم رہنے والے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ تقریباً ویری کرتا ہے آپ کیسے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ مل کے رہ لیتے ہیں اور آپ میں فلیکسیبلٹی ہے تو آپ 5-6 ہزار میں بھی رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ رہنا جائیں، جیسے میں فرق نہیں کسی نارویجن اسٹوڈنٹ کہوں جو اپنا روم لے تو روم کا کرایہ ہوتا ہے تقریباً 3-4 ہزار کرون، ویریز کرتا ہے کہاں پہ آپ رہتے ہیں، اور اس کے بعد کھانے کا خرچہ جو ہے وہ 1-2 ہزار 1.5 ہزار کرون وہ ڈال لیجئے، اور اس کے بعد آپ کو ایک کارڈ لینا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے، یعنی کہ کہیں آنے جانے کے لیے، تو وہ تقریباً 600-700 کرون کا وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ملا کے بن جاتا ہے تقریباً 6-7 ہزار کرون۔ یہ میں 6-7 ہزار ایک بالکل فگر ایک اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ یہ بندوں پہ ویری کرتا ہے، لوگ اپنا اس کو کم بھی کر لیتے ہیں اور زیادہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اکثر جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، یا میں کم از کم یہ آپ کو کہوں گا کہ جو پہلا سیمسٹر ہے وہ آپ بالکل توجہ دے کے اسٹڈی کریں بس، اور پہلے سیمسٹر میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو کسی اور چیز کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسٹڈی کریں۔ اگر آپ کے اچھے گریڈز آ جاتے ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں، تو سیکنڈ سیمسٹر میں آپ تھوڑی بہت جو اور جاب ہے وہ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے سمر میں آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں 2 ماہ۔ تو اگر اکثر جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ اپنا خرچہ خود نکال لیتے ہیں، جو رہنے کا خرچہ ہے، تو ٹیوشن تو ہے نہیں، تو آپ اچھا پڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی اور کنٹری کریں جہاں پہ آپ کو ٹیوشن فی دینی پڑتی ہے، یہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ٹیوشن فی نہیں دینی، بس اپنا خرچہ اٹھانا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اچھا پڑھ بھی سکتے ہیں، اور تھوڑا سا ہی کام سے آپ ایکسپینس کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں، اگر میں صرف اب بات کمپیوٹر سائنس کی کروں گا، تو اس میں جیسے ڈیٹا سائنس ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی جاب ہے یہاں پہ اس والی فیلڈ میں اسپیشلی۔ اگر آپ نے صحیح کام کیا ہے تو آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ گارنٹی ہے کہ آپ کو جاب ملے گی۔ تو اور ساتھ یہ کر لیجئے بس ایک اور کام کہ اینڈ والے سیمسٹر میں، پہلے سیمسٹر میں صرف اسٹڈی کریں، درمیان میں تھوڑی سی جاب بھی کر لیں اور اسٹڈی کریں، اینڈ والے سیمسٹر میں تھوڑی سی نوشک بھی سیکھیں، یا ساتھ ساتھ نوشک سیکھنا شروع کر دیں تھوڑی تھوڑی۔ تو جب آپ 2 سال پہ یعنی کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا نوشک کا لیول بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنا بھی ہو کہ آپ نے اپنے ایکسپینس خود اٹھا لیے ہوں، 2 سال میں کور کر لیے ہوں، اور تیسرا یہ کہ آپ کی سی وی اچھی ہو، تو انشاءاللہ آپ کو جاب بھی مل جائے۔ ماشاءاللہ، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے جو 7,000 آلموسٹ ایک راؤنڈ فگر دیا ہمیں کہ 7,000 کرون وچ از پاکستانی 150,000 راؤنڈ اباؤٹ، یہ منتھلی ایکسپینسز ہیں لیونگ اور کھانے پینے کے، اور جو ٹیوشن فیس ہے وہ ان کی وہ نہیں لیتے، لیکن صرف یہ گارنٹی مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے شو کرائیں کہ آپ کے پاس 1 سال کے لیے رہنے کے لیے آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں جی میرا خیال ہے گارنٹی کا طریقہ یہ ہے کہ پیسے آپ کو یہاں پہ بینک میں جمع کروانے ہوتے ہیں سال کے سارے، تو ایسا نہیں کہ آپ صرف اسٹیٹمنٹ لگا دیں گے، کیونکہ وہ فکس اسٹیٹمنٹ لوگ پاکستان سے بنواتے رہے ہیں، یہ مسئلے چلتے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ پیسے رکھیں اپنے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ آپ کے پیسے اور ہیں آپ کے۔ اس میں بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جب آ جاتے ہیں یہاں پہ تو وہ پہلے ہی نہیں وہ سارے پیسے نکال کے پاکستان واپس بھیج دیتے ہیں،
تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسا بھی لوگ کر لیتے ہیں. تو لیکن ایڈمیشن کے ٹائم آپ کی وہ جو اماؤنٹ ہے وہ 1 سال کی وہ یہاں پہ ہونی چاہیے ضرور. which is almost round about کتنی پاکستانی روپے ہو سکتے ہیں وہ؟ میرا خیال ہے اراؤنڈ 1 لاکھ کروڑ. 1 لاکھ کروڑ کا مطلب 18 لاکھ سے 20 لاکھ روپے وہ آپ کو گارنٹی کے طور پہ رکھنے. وہ آپ کے پیسے ہیں. آپ جب آپ کا وہ سیمسٹر یا ان کو یقین ہو جائے جب آپ کی جاب وغیرہ لگ جائے تو پھر آپ وہ آؤٹ بھی کروا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. جی میں ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کر کہ آپ کے لیے ہم سمیع بھائی اس چیز کو کر بھی دیں گے کہ وہ میں سائٹس بھیج دوں کہ جو یونیورسٹیز کی سائٹس ہیں یہاں پہ زیادہ تر اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے پاس ریسرچ کے پیسے بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے تو آپ کو فری پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو بڑی اچھی یونیورسٹی ہے سبھی. تو آپ یہ کریں اور مختلف یونیورسٹیز مختلف کورس زیادہ اچھے ہیں. سمیع بھائی آپ کو سب جو ڈیٹیل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اسی یہ میں لنک میں کے ساتھ. بالکل. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یہاں پہ لوگ جو ویب سائٹ ہے اس کو بہت سیریس لیتے ہیں, وہی ان کی یعنی کہ سب کچھ وہی ہے جس پہ وہ ہر چیز اناؤنس کرتے ہیں. تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں کیونکہ یہاں پہ ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ جو کرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پڑھیں اور اس کے مطابق اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ اتنے کیپیبل تو ہونے چاہیے کہ آپ جا کے ان کی ویب سائٹ چیک کر سکیں ٹھیک طرح سے. تو جب وہ آپ کریں گے تو اس میں آپ کو جو کرنٹ ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہیں وہ ریکوائرمنٹ آپ کو مل جائیں گی. سارا پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی ذہن میں کوشچن ہو تو نیچے انہوں نے ایک ای میل ایڈریس دیا ہوتا ہے جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, آپ اس کو ای میل کریں وہ آپ کو جواب بھی دے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے, کوئی ایسی ای میل نہ کریں, کوئی ایسا سوال نہ پوچھے جس کا جواب ویب سائٹ پہ پہلے موجود ہے. آپ ویب سائٹ کو خود اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوشچن ہو تو آپ اسے کریں تو وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا. چلیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا آپ نے بتا دیا کہ جو لوگ, میں انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے جو آپ مجھے بھیجیں گے میں اس انٹرویو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں وہ جا کے لنک کو وزٹ کر سکیں اور یونیورسٹیز کو دیکھ سکیں کہ وہ کیسے ہیں. اب جب بندہ آ گیا ادھر 1-2 سال گزر گئے, اب انسان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ پرماننٹ ہو جائے ادھر. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے سفر پرماننٹ کی طرف کہ میں ادھر آ کے گرین کارڈ لے لوں یا کچھ اس طرح کا سسٹم, یہ سفر کیسے آگے بڑھتا ہے اور یہ کیسے ایلیجیبل بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیپرز کمپلیٹ کرے, اسٹڈی کمپلیٹ کرے یا جابس, یہ کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گرین کارڈ اویل کرتا ہے؟ اسپیشلی ناروے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ناروے آئیں اور آپ یعنی کہ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اسی شعبے میں آپ کو جاب لینا ہوتی ہے. اگر آپ کسی اور شعبے میں جاب لیتے ہیں تو وہ آپ کی جاب کنسیڈر نہیں کرتے اور آپ کو اس پہ ویزا نہیں دیتے. تو آپ کو لینے کے لیے شعبے میں جانا چاہیے. دینا پڑتی لسٹ ویزا 1 سال کا ویزا ملتا ہے. اگر آپ اپنے اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً چاہ رہے ہیں آپ کو ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر یہاں پاس مل جاتا ہے. تو موسٹ چیز وہ یہ ہے کہ اسٹڈی کے بعد آپ کو جلدی سے یعنی کہ اپنے ہی شعبے میں جاب لینا بھی ہوتا ہے, جو لینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ملتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں گا کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی, تو آپ نے بتایا ہے کہ اگر بندے کو جس فیلڈ میں وہ ویزا لے کے آیا ہے کہ جس فیلڈ میں اس نے اسٹڈی کرنی ہے اسی فیلڈ میں اگر اس کو جاب مل جائے تو اس کے لیے آگے گرین کارڈ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے, یہی آپ کہہ رہے تھے؟ بالکل. یعنی کہ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جیسے فرض آپ اور جاب کر رہے ہیں, کسی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں, تو آپ ہوٹل شیف ہیں,
تو آپ انہیں جائے کہیں کہ میں ہوٹل میں شیف کا ویزا دے دو، تو وہ شیف کا ویزا نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ آئے تھے کمپیوٹر سائنس میں فرض کریں ماسٹرز کرنے، تو آپ کمپیوٹر کی جاب لیں گے تو پھر ہم آپ کو ویزا دیں گے. تو آپ اپنے شعبے میں یعنی کہ جس میں ماسٹرز کیا ہے اسی میں آپ کو جاب لینی ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر پہ لاسٹ سوال آپ سے یہ، کیونکہ آپ کا بہت ٹائم لیا ہم نے، لاسٹ سوال یہ کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو پاکستان سے آنا چاہتے ہیں ادھر، ان کے لیے کوئی اچھا سا میسج آپ کی طرف سے. میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ بھئی جو ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ محنتی لوگ ہوتے ہیں اور پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ حد سے زیادہ ہمیں ہو کہ یار اس چیز ہم ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ کر لیں گے. تو کوئی بھی بندہ پازیٹیو ہو، لگن سے کام کرے تو وہ ضرور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی پا دیتے. تو اگر آپ نے، اور ایک اور بات، مائنڈ سیٹ ابھی سے تیار کریں اپنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے پاکستان میں، یہاں آ کے آپ نے کیا اچیو کرنا ہے، تو اس کے مطابق آپ اپنے کو تیار کرنا شروع کریں. ایک جو بڑی سیدھی سی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ اچھے گریڈ لیں پاکستان میں، اپنی انگلش کو اچھا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی کوئی پروگرامنگ لینگویج جو ہے اس کو اچھا کریں، کسی ایک کو تو ضرور اچھا کریں، اور اس میں پھر سرٹیفکیشنز کریں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں آسانیاں بھی ہو جائیں گی، آپ کے لیے جاب لینا بھی آسان ہو جائے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. امید کرتا ہوں کہ یہ جو سننے والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو، اور جو لوگ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ وہ یورپ میں آ کے اور خصوصی طور پہ ناروے میں آ کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پیغام جو ہے وہ فائدہ مند ہو. تو کائنڈلی آپ مجھے وہ لنکس بھیج دیجیے گا، تو میں وہ نیچے ڈسکرپشن میں وہ اٹیچ کر دوں گا تاکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس لنک پہ جا کے وزٹ کر سکیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. میں آپ کو اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نجیب صاحب جو کہ ہمیں بڑی ہی پیاری گفتگو سے بتا رہے تھے کہ جو ناروے کا ویزا ہے وہ کیسے کیسے ہم اسٹڈی ویزا جو ہے وہ کیسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ادھر آ کے اسٹڈی کر کے کیسے پی آر بھی لے سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کے کچھ مزید کویسچنز ہیں تو آپ مجھے نیچے کومنٹس میں بتا دیجیے گا، تو میں اس کو آنسر کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اور آگے مزید اگر کوئی ویڈیوز کا آپ کا ناروے کے بارے میں معلومات کے لیے کوئی ویڈیو کی ضرورت ہو تو وہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا، تو میں ضرور بناؤں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.